بہت بہت شکریہ. لیکن بار بار میں یہ گزارش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اس کا خیال رکھیں کہ وقت 10 منٹ دیا گیا ہے. 10 منٹ اب بہرحال جو بھی ہے. ہمارے درمیان اس جلسے میں ڈاکٹر تنویر صاحب موجود ہیں, عبدالسلام صاحب ہیں, حارث صاحب ہیں. ہم آپ سب کا بھی دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. اور اب میں گزارش کرتی ہوں لکھنؤ یونیورسٹی لکھنؤ سے محترمہ سنبل صبیحہ سے وہ یہاں آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے سماجی حیثیت کا علمبردار غضنفر. اور سنبل وقت کا خیال رکھیں, 10 کی بجائے 8 منٹ میں ختم کر دیں تو زیادہ اچھا ہے. بہت شکریہ. صدر محترم, مہمانان عزیز, موقر ادبی شخصیات اور تمام سامعین کی خدمت میں میرا آداب. صدر محترم کی اجازت سے میں اپنے مقالے کا آغاز کرنا چاہوں گی جس کا عنوان ہے سماجی حیثیت کا علمبردار غضنفر, فکشن کے حوالے سے. اردو ادب میں فکشن کی اصطلاح ناول اور افسانہ دونوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یوں تو فکشن کے دائرے میں داستان, ڈرامہ, ناولٹ اور افسانچہ وغیرہ سبھی شامل ہیں. گویا نثری تخلیقیت کے تنوع کو فکشن نگاری سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایسے میں کوئی بھی فکشن نگار جہاں افسانہ نگاری اور ناول نگاری کا ہنرور ہوتا ہے, وہیں ان فنون سے مربوط ڈرامہ نگاری, اسکرپٹ رائٹنگ اور افسانچوں کی تخلیق بھی اس کی نگارشات کا حصہ بنتی ہے. فکشن ہمیشہ پستی سے نکلنے کے طریقے سمجھاتا ہے, جد و جہد کا سبق دیتا ہے. فکشن نگار محض کنارے کھڑے ہو کر طوفان کا اندازہ نہیں لگاتا, وہ خود گردابوں اور طوفانوں سے آنکھیں ملا کر موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے اور کسی لائے ہے عمل کی جستجو کرتا ہے. فکشن نگار نئے سماج کی تعمیر و تشکیل اور تبدیلی انقلاب میں معاون ہوتا ہے. فکشن نگار کا یہ کمال ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفروضات یا موہوم تصورات کے باوجود قاری کو عظیم سچائیوں تک پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے. آج کے دور میں اپنی تخلیقات کے ذریعے قاری کو مسرت بہم پہنچانے کے ساتھ ساتھ سماجی حقیقتوں سے روشناس کرانے کا جو کام فکشن نگار انجام دے رہے ہیں وہ بھی ایک جہاد سے کم نہیں, کیونکہ زندگی کے تجربات و حوادث جو فکشن کی جان اور فہم و فکر کا محور ہیں, اس کی تفہیم و ترسیل آسان نہیں. فکشن کے ذریعے تہ در تہ زندگی کی پرتوں کو سلیقے سے اتارنا, راستے کے نشیب و فراز اور خار و خاشاک سے گزرنا, کرب و کشف کی اذیتوں کو جھیلنا, حیات و کائنات کے دباؤ کو برداشت کرنا, زندگی کی الجھی گرہوں کو سلجھانا, سماجی و سیاسی, معاشی و اقتصادی مسائل کو بے باکی سے اجاگر کرنا آسان کام نہیں, جن سے قارئین کو متعارف کرانے کا کام افسانوی ادب یعنی فکشن نے بخوبی انجام دیا ہے. یہ طویل بحث ہوگی کہ فکشن نگاری کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں کہاں سے گزرتی ہوئی موجودہ عہد تک پہنچی ہے, جس عہد میں اردو فکشن نگاری کی پذیرائی شدید بحران سے دوچار ہے. اس کے باوجود فکشن نگاری کے ہنروروں نے اپنی فنی جنوں پروری کے سفر کو جاری رکھا اور اس طرح جاری رکھا کہ اپنے پاؤں میں چبھنے والے کانٹوں کو نکالنے کے لیے بھی نہیں رکے اور نہ پلٹ کر دیکھا کہ ان کے اپنے ہم سفیروں کی تعداد کتنی رہ گئی ہے. اگر مذکورہ جنون و استقلال ہمارے اپنے عہد کے فکشن نگاروں میں باقی نہ رہ گیا ہوتا تو شاید آج ہم معروف و موقر فکشن نگار غضنفر علی جیسی شخصیت سے متعارف نہ ہوتے. غضنفر عہد نو کے ان قداور فکشن نگاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے فکشن نگاری کے مختلف گوشوں میں چراغ روشن کیے ہیں اور ان چراغوں کو ہواؤں سے بچا کر ان کے اجالوں کی ترسیل کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں. یہ ان کی عظمت فن کا ایسا اہم راز ہے جو ہر فنکار پر منکشف نہیں ہوتا. وہ ایک باشعور فکشن نگار ہیں جنہوں نے معیاری زبان و بیان, منفرد اسلوب, فلسفیانہ نظریات, زمینی موضوعات, اعلیٰ مقصدیت, نادر تجربوں اور جدید تکنیک سے اپنے ناولوں کو آراستہ کر کے اردو فکشن کو زینت بخشی. ان کی ناول نگاری کے حوالے سے ماہر لسانیات پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ کی رائے خصوصی اہمیت کی حامل ہے. کوٹ:
غضنفر ہمارے عہد کے ایک باشعور فکشن نگار ہیں۔ ناول کی تکنیک پر ان کی گرفت بہت مضبوط ہے، انہیں قصہ گوئی کا ہنر بھی خوب آتا ہے۔ انہوں نے کئی بہترین ناول لکھے ہیں اور ایک مخصوص طرح کی تخلیقی زبان استعمال کی ہے، جس کی وجہ سے اردو ادب میں بطور ناول نگار ان کی حیثیت مسلم ہو چکی ہے۔ انکوٹ۔ حساس سماجی موضوعات کو کامیابی سے صفحہ کرتاس پر اتارنے والے غضنفر اردو ادب کی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے تقریباً ہر صنف میں کامیاب طبع آزمائی کی۔ غضنفر حساس فکشن نگار ہی نہیں بلکہ وہ ایک نباز شاعر بھی ہیں اور تنقید کے میدان میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھائے ہیں۔ ان کے ڈرامے، خاکے، خود نوشت اور درس و تدریس کی کتابیں جہاں انہیں کثیر التصانیف فنکار بناتی ہیں، وہیں دوسری جانب ان کے کثیر الجہات تخلیق کار ہونے کی غماز بھی ہیں۔ اردو زبان و ادب کی مختلف اصناف میں تقریباً 2 درجن سے زائد تخلیقات کا اشاعت پذیر ہونا جہاں ان کے علمی و ادبی دائرۂ کار کو نمایاں کرتا ہے، وہیں کرتاس و قلم سے ان کی ذہنی وابستگی اور طبعی انسلاک کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے۔ غضنفر ایک ایسے فکشن رائٹر ہیں جن کے موضوعاتی تنوع سے نہ صرف اردو فکشن کو وسعت میسر ہوئی بلکہ انہوں نے اپنی قلم کی بے باکی سے سماج کے ان حساس مسائل کو اپنے ناولوں اور افسانوں کا محور بنایا جن پر ہمیں سنجیدگی سے غور و فکر کرنے اور انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے ناولوں میں نثری اور شعری پیکر کے حسین امتزاج کے ساتھ ساتھ فکری و ذہنی تجربات کی رنگا رنگی بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو غضنفر کی تحریروں میں حسن بھی پیدا کرتی ہے اور ان کے فن کو انفرادیت بھی عطا کرتی ہے۔ غضنفر ایک ایسے ادیب ہیں جو ہمہ وقت قلمی کاوش میں مصروف رہتے ہیں جس کا ثبوت منظر عام پر آنے والی ان کی بے شمار کتابیں ہیں۔ ان کی ناولوں کی بات کی جائے تو پانی، کنچلی، کہانی انکل، دیویہ بانی، فسو، وش منتھن، مم، شورا اور مانجھی وغیرہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا پہلا ناول پانی ہے جس کے منظر عام پر آنے کے بعد وہ کافی مقبول ہو گئے اور اس مقبولیت کی وجہ ان کی شخصیت کے بجائے ان کا آرٹ ہے۔ ناول پانی میں انہوں نے ازل سے ابد تک انسانی پیاس کو ناول کا موضوع بنایا۔ اس ناول میں داستانی اور تمثیلی رنگ کے ساتھ بیک وقت ایک نئی زبان اور مختلف اسلوب کا مزہ ملتا ہے۔ اگر ایک عورت کی کشمکش، اس کی بے لوث محبت، اس کی ذمہ داری، اس کی قوت برداشت اور اس کے احساسات و جذبات کی بات کی جائے تو غضنفر نے اپنے ناول کینچلی میں اس کی زبردست ترجمانی کی ہے۔ یہ ناول روایتی ہوتے ہوئے بھی موضوع کے لحاظ سے انفرادیت کا حامل ہے۔ تجربات و مشاہدات اور جدت طرازی کے اعتبار سے غضنفر کا ناول کہانی انکل بھی کافی اہمیت کا حامل ہے جس میں قومی اور بین الاقوامی مسائل کو کہانی کے پیرائی میں بڑے دلچسپ اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کا ناول دیویہ بانی نہ صرف اہمیت کا حامل ہے بلکہ ناول کی تخلیق میں ایک اہم مقام کا حقدار بھی ہے۔ اس ناول کے ذریعے غضنفر نے جہاں ایک جانب انسانی جبر اور اعلیٰ طبقے کی نمائندگی کرنے والے رہنماؤں کے ذریعے نچلے طبقے کے لوگوں پر کیے جانے والے ظلم و استبداد اور ناانصافی، استحصال کی کربناک رودات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں دوسری جانب انہوں نے اسی اعلیٰ طبقے میں ایک ایسے بے مثل کردار کی تخلیق کی ہے جس نے روایت سے پرے اس فرسودہ سماج اور اس کی بیجا رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کی جو نہ صرف تمام مسائل اور رسم و روایت پر سوال قائم کرتا ہے بلکہ سماج، تہذیب اور ذہن کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ غضنفر نے جہاں دیویہ بانی کے ذریعے دلت ڈسکورس کو قائم کیا وہیں فسو جیسا کیمپس ناول بھی لکھا۔ ان اعلیٰ تخلیقات کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ بلا مبالغہ غضنفر نے اردو ناولوں میں نئی چیزوں کو داخل کرنے کا کام انجام دینے کے ساتھ اردو ناول نگاری کو نئی زندگی عطا کرنے میں کلیدی رول نبھایا ہے۔ غضنفر کی فکشن نگاری میں سماجی حسیات کے ساتھ ساتھ رومانیت، جذباتیت، جمالیات، سماجی ترجیحات، معاشرتی معاملات اور مختلف تہذیب و ثقافت کی عکاسی پائی جاتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غضنفر کے یہاں موضوعات کی بو قلمونی اور تنوع کے ساتھ اسلوب کا نیا تجربہ، حیت، تکنیک کی نئی ایجاد اور زبان و بیان کی نئی تراش خراش دیکھنے کو ملتی ہے۔ غضنفر ایک سنجیدہ، بالیدہ، فلسفیانہ اور باشعور ذہن کے مالک ہیں۔ ذہن کی یہ بالیدگی اور ان کا فلسفیانہ انداز ان کی کاوشوں میں بھی نظر آتا ہے۔ وہاب اشرفی کے مطابق غضنفر کے ناول کو سمجھنے کے لیے ایک نئے شعور کی ضرورت ہے اور زمانے کی بھی ان کے ناول ذہین دماغوں کے لیے ہے۔
بلا شبہ انہوں نے عمیق گہرائی سے زندگی کا مطالعہ کیا اور اسی گہرائی اور وسعت سے اپنے تجربات کو تخلیقات میں پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی. حلقوں میں خاطر خواہ پذیرائی بھی ملی. بقول انیس اشفاق کوٹ: ادھر چند برسوں میں اردو فکشن میں جن نئے ناموں کو وقار و اعتبار کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے ان میں غضنفر کا نام بہت نمایاں ہے. اپنے معاصرین میں تجربہ پسندی کا رجحان ان میں سب سے زیادہ ہے. المختصر، غضنفر جدید اردو فکشن نگاری کے میدان میں ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. غضنفر کی تخلیقیت کی بہت ساری جہتیں ہیں جنہیں اس مختصر مقالے میں سمیٹنا تقریباً ناممکن ہے. انہوں نے اپنی گراں قدر تصانیف کے ذریعے اردو ادب کے ذخیرے میں قابل قدر اضافہ کر ادب کی نمایاں خدمات انجام دیں. بطور فکشن نگار غضنفر کی شخصیت مسلم ہے. غضنفر کی ہی آزاد نظم سے میں اپنے مقالے کا اختتام کرنا چاہوں گی. میں پھر دہراتا ہوں کہ کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی، یہ سوز بھی ہوتی ہے اور ساز بھی، راز بھی ہوتی ہے اور ہمراز بھی، آواز بھی ہوتی ہے اور دمساز بھی، رمز بھی ہوتی ہے اور غماز بھی، نبض بھی، نباز بھی اور بے نیاز بھی. کہانی سکوت جاں کاہ بھی ہوتی ہے اور صدائے سحر ساز و دل نواز بھی. کہانی وہ بھی کہتی ہے جو کہا نہیں گیا، وہ بھی سناتی ہے جو سنا نہیں گیا، وہ بھی دکھاتی ہے جو دیکھا نہیں گیا. آج کہانی کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ نیچے سے اوپر تک ہمارے کانوں میں ایک ایسا میل جم گیا ہے جسے صرف کہانی توڑ سکتی ہے، وہی منجمد سماعت میں راستہ بنا سکتی ہے. اردو فکشن کے عظیم شہسوار، جدت پسند اختراعی ذہن کے مالک، سماجی حیثیت کے علمبردار غضنفر کی جنوں پروری کو میرا سلام. ہمارے درمیان ڈاکٹر رضوانہ، سابق ممبر اردو اکیڈمی موجود ہیں. ہم آپ کا بھی دل سے استقبال کرتے ہیں. اور اب میں گزارش کروں گی طاہر حسین صاحب سے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں، کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. آپ کے مقالے کا عنوان ہے شمیم حنفی کی ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ. اور 6 سے 8 منٹ پلیز. میرے تحقیقی مقالے کا عنوان ہے شمیم حنفی کی ادبی خدمات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ. لیکن سر دست میں صرف ان کی تنقید نگاری کے حوالے سے کچھ نگارشات پیش کروں گا. اس میں بھی میں یہ تمہیدی حصہ چھوڑ کے آگے بڑھوں گا. شروع کرتا ہوں. شمیم حنفی کے عہد کا ادبی اور تنقیدی منظرنامہ نہایت ہنگامہ خیز تھا. انہوں نے جب اپنے شعور کی آنکھ کھولی اور اپنے ارد گرد کی ادبی دنیا پر نظر ڈالی تو اس وقت کا اردو کا ادبی منظرنامہ ترقی پسندوں کے تصرف میں تھا. اس کے بعد انہوں نے جدیدیت اور مابعد جدیدیت کی فکر انگیز بحثوں کا زمانہ نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ اس میں باقاعدہ شریک ہو کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا. انہوں نے جدیدیت کی تصور اور تشکیل سازی میں بڑھ چڑھ کر حصہ ضرور لیا، لیکن جدیدیت اور اس کی زائدہ تنقید کو اپنا تنقیدی مسلک نہیں بنایا اور نہ ہی جدیدیت کے حرف آخر ہونے پر کبھی اصرار کیا. انہوں نے ہمیشہ اپنے ذہن اور اپنی فکر کو آزاد رکھا اور اپنی ایک الگ راہ نکالی جس میں ساری بحث انسانی زندگی اور انسان کے انفرادی و اجتماعی سروکاروں سے ہے. جدیدیت کو اپنا تنقیدی مسلک نہ بنانے کے باوجود جدیدیت کے پس پشت کے وجودی فلسفے نے انہیں ایک بشر دوست نقاد بنایا. انسانی زندگی اور انسانی اقدار شمیم حنفی کی تنقید کے سروکار اور محور ہیں. وہ ادبی متون کا مطالعہ انسانی تجربے کی حرارت اور زندگی کی دستاویز کے طور پر کرتے ہیں. ان کی ساری تنقیدی سرگرمی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے اور یہی ان کی تنقید کا اشاریہ بھی ہے اور اس کی خصوصیت بھی. گویا ان کی تنقید ایک بشر دوست کی تنقید بن جاتی ہے. اس بشر دوستی کے ضمن میں شمیم حنفی کبھی اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اردو دنیا میں ان کے آس پاس کوئی اور نظر نہیں آتا اور وہ اپنے آپ میں تنقید کا ایک الگ اور منفرد دبستان بن جاتے ہیں. جدیدیت کے اثر جس نئی تنقید کا چلن عام ہوا تھا اور جدید تنقید نگار فن پارے کی خود مختاریت اور خود کفالت کا اعلان کرتے ہوئے جس طرح کی تنقید لکھنے لگے تھے، شمیم حنفی کی تنقید اس سے کوسوں دور نظر آتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ جدیدیت کے بعد جب مابعد جدیدیت کا آغاز ہوا تو اس میں پہلے سے زیادہ ہنگامہ خیز بحثیں شروع ہو گئیں.
اس میں تھیوری کے نام پر جس طرح ادبی تنقید کی حیت اور ماہیت کو بالکل بدل کر رکھ دیا گیا، شمیم حنفی نے اپنے آپ کو اور اپنی تنقید کو ان تھیوریز اور نظریات سے ایک فاصلے پر رکھا۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں جس طرح معنی کی تکثیریت، معنی کے التوا، معنی کی موجودگی اور غیر موجودگی پر بحثیں ہوئی، شمیم حنفی کی تنقید میں یہ مباحث ہمیں نظر نہیں آتے۔ وہ متن کی قرأت اور مطالعے کے دوران معنی تلاش کرنے کے بجائے انسانی تجربات اور محسوسات کو تلاش کرتے ہیں اور اسی کو معنی کے بدل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی متن کے معنی متعین کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی مختلف علوم و فنون کی مدد سے معنی کی مختلف جہتوں کو کھولنے کی وکالت کی۔ ایسا نہیں ہے کہ شمیم حنفی ان جدید فکر انگیز مباحث سے ناآشنا تھے یا ان کو اپنے ذہن و فکر کا حصہ بنانے سے قاصر تھے۔ اس کا واضح ثبوت ان کی کتاب جدیدیت کی فلسفیانہ اساس ہے، جس میں انہوں نے مشرق و مغرب کے علوم و افکار اور نظریات کا تجزیہ کر کے اپنی وسعت مطالعہ اور کشادہ ذہنی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کے برعکس عملی تنقید میں انہوں نے ان تمام نظریات و افکار کی گہری بصیرت حاصل ہونے کے باوجود ان سے جان بوجھ کر ایک طرح کی بیزاری اور عدم اطمینان کی کیفیت کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں وہ اپنی ایک کتاب ہم سفروں کے درمیان کے مقدمے میں لکھتے ہیں، جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں میرا کم یقین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی سماجی، تہذیبی اور سیاسی روایت میں ہی ہماری ترقی پسندی، جدیدیت اور مابعد جدیدیت کا خاکہ تیار ہونا چاہیے۔ شمیم حنفی نے اطلاقی اور عملی سطح پر ان تھیوریز اور نظریات سے مکمل طور پر ایک شعوری گریز کیا۔ ان کا تنقیدی طریقہ کار کسی تھیوری یا نظریے کا پابند نہیں۔ وہ ادبی فن پارے کو اس کے اپنے مقامی سیاق اور تناظر میں اس شعریاتی اور جمالیاتی نظام کی مدد سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی تخلیق کے پس پشت کار فرما تھے۔ وہ خارج سے برآمد کیے گئے پیمانوں اور معیاروں کی بنیاد پر ادب شناسی کو غیر ضروری تصور کرتے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ تھیوریز اور نظریات جو کہ مغرب سے مستعار لیے جا رہے ہیں وہ ہماری اپنی ادبی اور تہذیبی روایت سے مناسبت نہیں رکھتے، لہٰذا انہیں آنکھیں بند کر کے قبول کرنا اور اپنی ادبیات کو اس تناظر میں پرکھنا ایک بے معنی ذہنی ورزش کے سوا اور کچھ نہیں، اس لیے کہ مغرب نے مشرق کے ادب، تہذیب اور ثقافت کو ہمیشہ ایک حاشیے پر رکھا ہوا ہے، تو ان کے معیاروں اور پیمانوں پر ہماری چیزوں کو پرکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ جدیدیت کی فلسفیانہ اساس میں جس قسم کے تنقیدی اور فلسفیانہ ذہن سے ہم متعارف ہوتے ہیں وہ بعد کی دیگر تنقیدی کتابوں میں نظر نہیں آتا۔ بقول ڈاکٹر کوثر مظہری، جہاں تک شمیم حنفی کی تنقید کا سوال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انہوں نے ادب کی تعبیرات کے لیے مغربی نظریات کا سہارا کم لیا۔ حالانکہ جدیدیت کی فلسفیانہ اساس کو دیکھ کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے مغرب کے نظریات پر کام کیا، لیکن اس پوسٹ ڈاکٹریٹ مقالے سے ان کے اپلائیڈ کرٹیسزم کی بات کریں تو ایک طرح کا بوجھ نظر آتا ہے انکوٹ۔ اردو کے کلاسیکی ادب پر شمیم حنفی کی گہری نگاہ تھی، لیکن ان کی زیادہ تر تنقیدیں ہم عصر شاعروں اور ادیبوں پر ہیں، جس سے ان کی عصری آگہی کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے میر، غالب، نذیر، اقبال، پریم چند، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین سے لے کر بلراج مینرا، کمار پاشی، احمد مشتاق، منیر نیازی وغیرہ جیسے بے شمار ہم عصر شاعروں اور ادیبوں پر لکھا، جن کے ساتھ ان کے ذاتی اور دوستانہ مراسم بھی تھے، لیکن یہ ذاتی تعلقات کبھی ان کی تحریروں پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ انہوں نے نہ کسی کی بے جا ستائش کی اور نہ ہی کسی کی بلا وجہ تنقید۔ ذاتیات اور شخصیات کے بجائے انہوں نے ان کے فن اور کارناموں سے بحث کی۔ شاعری اور فکشن دونوں سے انہیں یکساں دلچسپی ہے اور دونوں کو انہوں نے برابر یکسوئی اور دلچسپی سے پڑھا ہے۔ وہ شاعری یا فکشن میں سے کسی کے اول یا دوم درجے کی چیز ہونے کے قائل نہیں۔ میں بیچ کے کچھ سے چھوڑ کے آگے بڑھتا ہوں۔ اردو تنقید کو شمیم حنفی نے ایک نئی زبان، نئے انداز اور نئے اسلوب سے روشناس کیا۔ ان کی زبان تنقید کے مروجہ دبستانوں کی زبانوں میں سے کسی سے بھی میل نہیں کھاتی۔ شمیم حنفی کی تنقید میں ایک تخلیقی شان پائی جاتی ہے، جس کو پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کوئی تخلیقی متن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے تنقید کو روکھے پن اور سپاٹ لہجے سے محفوظ رکھا اور اسے ایک تخلیقی آہنگ عطا کیا۔ ان کی تنقیدی تحریریں بعض اوقات تخلیقی نثر کے دائرے کو چھوتے ہوئے گزرتی ہیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ تنقید کی زبان نہایت خشک اور پرزوری ہوتی ہے، جو قاری کی اکتاہٹ کا باعث بنتی ہے۔
لیکن شمیم حنفی کی تنقید کا کمال یہ ہے کہ اسے پڑھتے وقت قاری کسی بوریت یا اکتاہٹ کا شکار ہونے کے بجائے تخلیقیت کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ بصیرت افروز اور جمالی انبساط سے بھرپور تنقید بھاری برکم اصطلاحات اور پیچیدہ زبان کے بجائے سادہ اور آسان زبان میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں کوٹ جناب صدر مرزا خلیل احمد صاحب، لائق صدر احترام پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب، پروفیسر سبیحہ انور صاحبہ، محترمہ ریشمہ پروین صاحبہ، ڈاکٹر ناصر عادل حسن صاحب، معزز سامعین اکرام، خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے یہاں تشریف لانے والے تمام ریسرچ اسکالر کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ آپ نے اپنی تحقیقی موضوعات پر اپنے جو تحقیقی جو پرسوٹس ہیں تو ان کے بارے میں ہم لوگوں کو معلومات ہم پہنچائی، اور بے شک آپ لوگ اپنی تحقیق کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں، اور موضوع سے متعلق جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں ان سب کا احاطہ آپ نے بحسن خوبی کیا ہوگا اپنے اس تھیسس میں۔ لیکن اس کے یہاں پر جو تھا تو آپ سے توقع یہ تھی کہ جو آپ کا تحقیق طلب موضوع ہے، یعنی کہ جو آپ کی تھیسس کا جو کور ہے، جو کارپس آف تھیسس ہے، اس کو تھوڑی سی تشنیعی رہ گئی کہ اس کو اور خوبصورتی سے اور سنسنکٹ وے میں اس کو ذرا اگر پیش کر دیتے، ہے نہیں، ایک نقطے مرکوز کر کے بتا دیتے کہ یہ ہماری تھیسس کا موضوع ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ چیز جو ہے ہمارے اسبات ہمیں ثابت کرنا ہے اپنے اس میں، اور اس کے لیے یہ دلائل ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہے، تو بہتر رہتا بجائے اس کے کہ تھوڑی سی غیر ضروری تفصیل بھی آ گئی اس میں۔ میں I don't want to take anything away from you actually. You are really pursuing your research with all your heart and doing everything possible for that. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ تمام وسائل، تمام ماخذات کا استعمال کر کے اور تمام جو بھی منہاجات تحقیق کی ہے اور جو تحقیق کے اصول و ضوابط ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اور بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس تحقیقی موضوع میں جو آپ کی تھیسس ہے، یعنی کہ جو آپ کا جو تحقیق طلب جو امر ہے اور جس کا اثبات آپ چاہتے ہیں، ہے نہیں، یا جس کی بنیاد پہ آپ نے اس تحقیق کے موضوع کا انتخاب کیا ہے، اس کو اور زیادہ پوائنٹڈ وے میں پیش کرنا چاہیے تھا۔ اور چونکہ یہ تربیت کا مرحلہ ہے، ابھی آپ لوگ جو ہے تو اس کا آغاز ہوا ہے آپ کی تحقیقی کوششوں کا، کاوشوں کا، تو امید ہے کہ آئندہ کبھی بھی جب ہوگا آپ لوگوں کو موقع ملے گا تو آپ اپنے تحقیقی موضوع کے جو اہم جو کور ہے اس کو پیش کر کے اس پہ آپ اہل علم سے اپنی رائے چاہیں گے۔ تحقیقی منہاجیات، تحقیق اصول و ضوابط کے بارے میں یہاں پر ہمارے ہمارے عالم سب موجود ہیں جو اپنے اپنے شعبوں کے ماہر ہیں، وہ بہتر طریقے سے اس پر روشنی ڈالیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس لحاظ سے آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہے کہ اس دور میں جبکہ انسانی علوم سے، ہیومینٹیز سے، اور خاص طور سے زبان و ادب سے بے حسی، اس سے بے اتنائی عام ہے، تو آپ لوگوں نے ان موضوعات کا انتخاب کیا، ان کو اپنی مساعی جمیلہ کا اپنے موضوع بنایا، ہے نا، اپنی جستجو کا مرکز قرار دیا، تو اس چیز کے لیے بھی آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ چیز آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اس دور میں جبکہ تمام تر ترجیح جو ہے تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو دی جا رہی ہے، اس کی اپنی امپورٹنس ہے، ہیومینٹیز کو اپنی کوششوں کا محور قرار دینا، اس سلسلے میں اپنی کوششیں کرنا اور اس سلسلے میں اپنی علمی تبادو کو کے لیے منتخب کرنا، اس کو، یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے نہیں۔ بس اس ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی موضوع کا انتخاب کیا جائے، یا جو موضوع بھی ہے، اس موضوع سے اپنی شدید تر وابستگی کو یقینی بنائیے۔ اگر یہ وابستگی نہیں ہوگی، if it won't be close to your heart, if it's not something actually that is like the God actually, something that you go to sleep with, something that you get up with actually,
then you won't be able to really meet the high expectation that the research world expect from you. جب تک آپ کی دل کے قریب نہ ہو یہ موضوع، اس کی اپنی انفرادیت نہ ہو، اس کا ایک جواز نہ ہو، اس جواز کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل نہ ہو، یہ ہمارا موضوع ہے، اس کی یہ موضوعیت ہے، یہ اس کا جواز ہے، اس کو ثابت کرنے کی یہ دلائل ہے، اس وقت تک آپ کی تحقیقی مسائل جو ہیں اس قدر برابر نہیں ہو پائے گی. That's what I think. Still, just try to find the beauty. اس میں حسن و صداقت تلاش کی کوشش کیجیے جو آپ کا موضوع ہے. اگر اس میں آپ نے اس موضوع کے حسن و صداقت کو تلاش کر لیا تو تلاش کی جو ہے صداقت کی وہ تلاش جستجو آپ کے موضوع کو ارتفاع بخشے، اس کو ہائٹنڈ کرے، اور اس سے واقعاً جو ہے تو وہ علم میں اضافہ ہوگا. تحقیق اور خاص طور سے سماجی علوم میں تحقیق میری ناقص رائے میں ایک بہت ہی سیلف لیس، ایک بہت بلکہ سیلف ایفیسنگ ایکٹ ہے. دیٹ از دنیا کی تمام علمی جستجو جو ہے تو وہ انسان کے لیے ایک طریقے سے کوانٹیفائیبل جو گولز ہوتے ہیں جن کی ہم تعین تبدیل کر سکتے ہیں جن مقاصد کے لیے جیسے کہ اپنی کیریئر سازی یا اپنے مالی جو کہنا چاہیے کہ مارکیٹ کی ضرورتوں کے مطابق اپنے آپ کو ٹرین کرنا، اور اس ٹریننگ کے بعد میں پھر اپنی کیریئر میکنگ کی تمام مقاصد ہوتے ہیں. لیکن تحقیق ایک ایسا موضوع ہے جو اس چیز سے بے نیاز ہو کے صرف اور صرف اپنی جستجو پہ اپنے آپ کو مرتکز رکھنے والا اسکالر ہی کر سکتا ہے نا. تو یہ ایک سیلف لیس انٹرپرائز ہے، انڈرٹیکنگ ہے، ایک ایسا کام ہے جس میں انسان سود و زیاں کے جو پیمانے ہیں ان سے اوپر اٹھ کر اس کو انجام دیتا ہے. لہذا اس میں وہی جافشانی اور وہی آپ کو مشقت کرنا چاہیے جو علم کی توسیع کے لیے ضروری ہے. اور پھر یہ بیک وقت جو ہے ایک جو محقق ہے، جو ریسرچ اسکالر ہے، اس کی علمی استعداد میں اضافے کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ بحیثیت مجموعی پورے علمی سسٹم اور نظام کے توسیع اور اس کی ترقی و فروغ کا باعث ہوتا ہے. یعنی یہ کوشش جو ہے وہ شخص کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو ریسرچ پرسو کر رہا ہے. اس کے علاوہ جو موجودہ نظام ہے، جو علمی میدان ہے، اس میدان کو بھی، اس علمی شعبے کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے نہیں. ان تمام لحاظ سے آپ لوگ مبارکباد کے بہت مستحق ہیں، اور امید ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ریسرچ کو زیادہ پرٹیننٹ، زیادہ موضوع اور باجواز بنانے کے لیے کوششیں کریں گے. ٹھیک ہے، شکریہ.